माय न्यूज में आपका स्वागत है। रविवार शाम को उतरौला के ग्राम अमिया देवरिया में करबला के शहीदों की याद में हजरत अब्बास का अलम, इमाम हुसैन की सवारी की शबीर जुल जना, हजरत अली अकबर, गहवारे अली असगर, हजरत कासिम, हजरत औनु मोहम्मद, हजरत उर, मुस्लिम इब्ने अफसजा, जुहैर इब्ने कैन, हजरत वहबे कल्बी समेत करबला के 72 शहीदों के ताबूत दरगाह हजरत अब्बास अलमदार से बरामद हुआ, जिसकी जियारत कराई गई। 72 ताबूत की जियारत के लिए अज़ादारों की भारी भीड़ रही। ताबूत का सिलसिलेवार तारुफ मौलाना जमाल हैदर हल्लौरी ने कराया। बाद जियारत मुकामी अंजुमन ने नौहाखानी व सीना जनी की। 72 ताबूत की जियारत से पूर्व दरगाह हजरत अब्बास पर मोमिनीन अमिया देवरिया के बैनर तले मौलाना ज़ाहिर अब्बास के ज़ेरे निगरानी में एक मजलिस का आयोजन किया गया। मजलिस को आजमगढ़ से आए हुए मौलाना मोहम्मद मेहंदी ने खिताब किया। निजामत इमरान उतरौलवी ने किया। मजलिस का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। मजलिस में अनीस उतरौलवी, आलम उतरौलवी, मीसम उतरौलवी, सदाकत उतरौलवी, मुनिस रिजवी, कामिल हाशमी आदि ने अपना कलाम पेश किया। मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना ने मेयारे इज्जत बताया कि अल्लाह के नजदीक मेयारे इज्जत तालीम है, जिहाद है, ईमान है और खौफे परवरदिगार है। खौफे परवरदिगार सबसे ज्यादा करबला वालों में पाया जाता था। अंत में मौलाना ने करबला के 72 शहीदों का मसाइब बयान किया, जिससे मजलिस में बैठे सभी की आंखें नम हो गई। इस दौरान मोजिद हुसैन, इजहारुल हसन, रईस मेहंदी, तहजीबुल हसन, अख्तर अब्बास, अली सज्जाद, रहबर हसन, वसी हैदर, अबू मोहम्मद, यहिया हाशमी, दावर हाशमी, कायम मेहंदी, अली इमाम हाशमी, जीशान मेहंदी, नौशाद मेहंदी, मोहम्मद आबिद, किश्वर हुसैन, समीर रिजवी, जकरिया रिजवी समेत उतरौला, बलरामपुर, गोंडा, तुलसीपुर, रेहरा माफी, बजहा, रैगावा, पिपरा तहसील, गोपी भारी, चंपापुर, हल्लौर, मीरपुर, मल्हीपुर, सादुल्लाह नगर से आए हुए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ज़ायरीनों के लिए जगह जगह स्टॉल लगाकर पानी, शरबत, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, बिस्किट वितरित किया गया। हाजी मोहम्मद अब्बास की तरफ से नज़्र मौला का एहतमाम किया गया, जिसमें आए हुए सभी जायरीनों ने शिरकत किया और नज़्र मौला को चखा। जो हम राह खुदा में दे देते हैं उसे वापस नहीं लेते। आज़ादारों, जब आप इन असहाब का सारा सुनते हैं कि जनाब इतने शहीद ऐसे असहाब जान देने वाले मौला पर कि जिनके वाक़यात आज भी आपके बीच में बयान किए जाते हैं तो हम तड़प जाते हैं। किस तरह हुसैन के साथ चलने वाले ये असहाब हुसैनी जो आपके बीच में उनके ताबूत शबी गुजारे जा रहे हैं। ज़्यादा के वक्त आपको लेना नहीं है। आइए बस एक वाक़या आपके बीच में अर्ज कर दूं, इसलिए कि अब 2 ताबूत आपके बीच में आएंगे एक साथ, और वो दोनों ऐसे ताबूत हैं, शबीह ताबूत हैं कि जिनके जाबाजी आप करबला के मैदान में सुनते हैं कि जनाब सईद ज़ुहैर दोनों ने ज़ोहर के वक्त इमाम को नमाज पढ़ाई। मामून आगे हो, जब आपसे सहाबी ने कहा मौला ज़ोहर का वक्त हो गया, उसी जाबाज सिपाहियों के जो करबला में अपने एक अलग तारीख बना के आज लोगों के बीच लायक जिक्र बने हुए अल्लाहदारों, जनाब अब्दुल रहमान ये असहाब, इनके सिलसिले से मैं आपके बीच में इस वक्त अर्ज कर रहा हूँ। बस मुझे इजाजत दे दीजिए। इमाम ने कहा जाओ जरा रुक जाओ, अभी जल्दी क्या है? कहा मौला नहीं जाने देते आप। रोकने पर रुक तो गए, लेकिन खैमे से बाहर धूप में आके अपने पैरों पे सर टेक कर बैठ गए। हुसैन खैमे से बाहर निकले, देखा जौन धूप में बैठा हुआ, जौन यहाँ क्यों बैठे, जाओ साए में बैठ जाओ। जौन ने सर उठाया तो हुसैन ने देखा कि आंखों से गिरता हुआ आंसू अरबाब अज़ा उसी जान का शबीह ताबूत आपके बीच से गुजर रहा है। वो तमाम असहाब इनका तस्करा आपके बीच में मुकम्मल तो नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल नाम आपके सामने है। जनाब हज्जाज इब्न मसरूक जो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ास मुअज़्ज़िन थे, इसे रोज़े आशूर सुबह के वक्त इमाम ने रोक दिया था। हज्जाज तुम आज अज़ान न दो, आज मेरा अली अकबर अज़ान देगा।
اس سے اذان علی اکبر سے دلائی، لیکن آپ کے جو مستقل مؤذن تھے، کتنے معتبر ہوگا یہ صحابی، اسے حسین نے اپنا مؤذن قرار دیا، حجاج بن مشروق، جن کا تابوت آپ کے سامنے، تابوت شبیہ آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ وہ بات ہے کہ جب آپ اور یہ سب مولا علی کے چاہنے والوں میں ہیں، کیسے کیسے اصحاب آپ کے بیچ سے گزرے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہلال بن نافع، ان کا بھی تذکرہ آپ کے بیچ میں ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ مولا علی کے صحابی جو تھے ان کا تذکرہ اس لیے خاص ہو گیا کہ ان لوگوں نے مولا علی کے ساتھ بھی جنگوں میں شرکت کی ہے اور مولا علی کا قرب حاصل کیا، ان کی صحابت میں رہے۔ اور جب یہ سنا کہ امام حسین کربلا کی سرزمین پہ آ گئے ہیں تو اصحاب جو بکھرے ہوئے تھے سب حسین کے ساتھ کربلا کی سرزمین پہ پہنچ گئے۔ عزاداروں، انہی اصحاب میں سے عبد الرحمن اور انس جیسے صحابی جن کا تابوت شبیہ آپ کے بیچ سے گزارا جا رہا ہے، تابوت اصحاب ہوں گے، اس لیے کہ امام حسین ان اصحاب کے سلسلے میں جتنے بھی آپ روایت سنتے ہیں، بہت سارے روایت علماء کرام اور مذاکرین بیان کرتے ہیں، تو جتنے بھی واقعات آپ سنتے ہیں سارے واقعات میں بس اصحاب کا ایک ہی ہدف رہا کہ میرے مولا کے خاص صحابی یا دوست بچپن کا حبیب، اس کے واقعے میں آپ جاتے ہیں۔ تو میں جلدی عرض کر دوں آپ کے بیچ میں، یہ 2 محرم سے لے کر 9ویں محرم تک امام کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی سنا کہ کوفے سے میرا بچپن کا دوست ہے، نے کہا حبیب تو میرے خانوادے کی تہذیب مہمانی جانتا ہے کہ میرے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، لیکن آج تو مہمان بن کر آیا ہے، میں تجھے پانی تک نہیں پلا سکتا، میرا علی اصغر جھونے میں تڑپ رہا۔ بس حبیب کا مولا آپ کے بابا جام کوثر لے کر آئے، آپ کے نانا مجھے استقبال کے لیے آئے۔ حسین تڑپ گئے، کہا حبیب میرے نانا میرے بابا کو میرا سلام کہتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کی لاش اٹھا کر حسین گنج شہیدہ تک لائے۔ آقا جس کا پرسہ کوئی دینے والا نہ ملا کربلا سے شام تک، یہ اصحاب حسین۔ عزادارو، اصحاب کو بڑی تمنا تھی کہ میرے آقا کے گھر مسلم کے 2 بیٹے، یہ عقیل کا خانوادہ عبداللہ ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، موسیٰ بن عقیل، یہ حضرت عقیل کے خانوادے کے وہ فرزند، اس میں 3 بھائی، عبداللہ عقیل ایک مسلم کوفے میں مارے گئے، بقیہ مسلم کے بھائی کربلا کی سرزمین پہ اپنی جان۔ مسلم کے 2 بیٹے 2 کوفے میں مارے گئے، 2 کربلا کی سرزمین پہ قتل کیے گئے۔ جناب مسلم جن کی روایتوں میں آپ سنتے ہیں کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے تو عبداللہ دوڑ اور حسین سے جا کے لپٹ گئے۔ حسین سے لپٹنے کے بعد آپ ان کی 4 اولادیں عبداللہ، عثمان اور جعفر اور ایک حضرت عباس، 4 اولاد، سارے بیٹے ان کے قربان ہو گئے۔ یہ حضرت عباس کے 3 بھائی ان کی تابوت شبیہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ 3 بھائیوں کی شہادت سنتے ہیں، 3 بھائی عباس سے چھوٹے، نایا بچوں کو خیمے میں نصیحت کی اور نصیحت کر کے بچے گھوڑے پہ سوار کیسے ہوئے؟ ایک بھانجے کو عباس نے سوار کیا، ایک بھانجے کو امام حسین نے سوار کیا۔ یہ دونوں زینب کے فرزند جناب زینب کبریٰ کو دے۔ اے شہزادی، آپ نے کل پرسہ نہیں لیا، لیکن آج شبیہ تابوت آپ کے بچوں کو نکالے گئے ہیں، آج تو پرسہ لے لیجئے۔ تابع ازا بچے لوٹے،
اور محمد مارے گئے، عباس اور امام حسین گئے، دونوں بچوں کی لاش لے کر آئے، لا کے خیمے میں لٹایا۔ زینب دوڑے ہوئی آئی، بچوں کی لاشوں کے بیچ کھڑی ہو گئی، غور سے دیکھ رہی تھی۔ امام حسین نے کہا بہن کیا دیکھ رہی ہو؟ اب یہ بچے دنیا میں نہیں رہے۔ کہا بھیا یہی سوچ رہی ہوں۔ عباس نے عورتوں کی مہمے میں بٹھایا تھا، یہ بچہ ہے اسے مہمے میں بٹھا لو اپنے پاس۔ وہی بچہ جب خیمے یہاں آیا کربلا میں، کہا جانتے اجازت نہیں ملی، زین پر تھا، تب تک قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ حسین پہنچے میدان میں، چاروں طرف آواز دی بیٹا قاسم، بلا کے خاموش کیوں ہو گئے؟ تیرا چچا آیا ہوا ہے۔ کوئی آواز نہ آئی۔ ایک ریت کے اونچے پر بلندی پہ ذرا سا حسین کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا قاسم تجھے تیرا چچا نہیں بلا رہا۔ حسین میں نے دیکھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے۔ سلام آخر ہو، حسین کمر پکڑے ہوئے اس انداز سے چلے، اے بیٹا علی اکبر مجھے سنبھال، کہ میرا قوت بازو گیا، میری کمر دیکھا بازو کر چکے۔ حسین کس کلیجے سے عباس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ علی اکبر نے آواز دی چچا جان میرا بابا آ گیا ہے۔ سرانے حسین بیٹھے، بھیا عباس کا آقا آنکھوں میں خون جمے ہوئے، خون صاف کیا گیا۔ حسین کے چہرے کی زیارت کی اور یہی جملہ کہا آقا میرے لاشے کو نہ لے جائیے گا۔ اب جو بھی سبب ہو، عباس نے سنا ہوگا کہ میرے آقا کی کمر ہی ٹوٹ گئی، اب وہ لاشا کیا اٹھائیں گے؟ میرے لاشے کو نہ لے جائیے گا، میں سکینہ کا شہادت کے بعد بھی سامنا کرنا نہیں چاہتا۔ ہائے میں اپنی سکینہ کو پانی نہ پلا پاؤں۔ اسی لیے حسین خوب بڑا عالم لے کر آئے، پیچھے پیچھے علی اکبر، آگے حسین۔ جب در خیمہ کے قریب پہنچے تو سکینہ نے دیکھا کہ نہیں اٹھتا۔ بچے دوڑے ہوئے آئے، بچوں سے کہا کہ بھائی کے پیر کو اٹھا لو، میں کمر پکڑ کے لے چلتا ہوں۔ لائے کسی طریقے سے، جب خیمے میں لائے تو وہ بحران برپا۔ الگ خیمے میں بیٹھی ہوئی لیلا، جناب لیلا کو بلانے کے لیے فضا کو بھیجا گیا۔ فضا گئی ہے بی بی چلیے آپ کے علی اکبر کا لاشا آیا ہوا ہے۔ عزاداروں، ایک ماں نے جب یہ سنا کہ میرے جوان کا لاشا آیا ہوا ہے، وہ خیمے میں 2 بار اٹھی اور گر گئی۔ اٹھ کے جب گر گئی تو تیسری بار فضا نے کہا اے بی بی راستہ ادھر ہے، چلتی ادھر کیوں ہے؟ فضا سے جناب لیلا نے کہا فضا مجھے سہارا دو۔ سکینہ نے دیکھا بابا بھیا علی اصغر کو پانی پلانا ہے۔ سکینہ پیاسی رہی، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا۔ سکینہ نے جب منظر دیکھا اور سوال کر لیا بابا کیا فرات کا پانی سرخ ہو گیا ہے؟ حسین نے کہا نہیں بیٹا تیرا علی اصغر ہرملہ کی تیر سے شہید ہو گیا۔ سر پیٹتی ہوئی سکینہ خیمے میں گئی، بیبیاں میرے خیمہ پر آئی۔ آتے ہی رباب نے ایک جملہ کہا اے میرے والیو وارث کیا اس سن کے بچے بھی کربلا میں نہر کیے جاتے ہیں؟ حسین سمجھ گئے کہ اثر ہو گیا ممتا کا، فوراً رخ موڑا۔ کہا رباب پہلے یہ سنو کہ تیرے بیٹے نے جاتے جاتے تم سے کہا کیا ہے؟ رباب نے کہا بیٹا تو نے میری آبرو بچا لی۔ یہ کربلا کا ششمہ ہاتھ آواز سے کٹے بازو تنقید اس مظلومی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے حسین پہلے خیمے میں گئے لگے۔
بس وہی ایک بند کافی ہے جو آپ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ حسین جب بھی چلے بات دوپہر رنگ ہو، حسین جب بھی چلے بات دوپہر رنگ ہو، نہ تھا کوئی جو سوالے جس کو 9 لاکھ لعینوں نے دغا سے مارا، پشت گردن سے جسے ہائے غضب قتل کیا، درمیان زین و زمین کے رہا جس کا لاشا، 14 صدیوں سے جسے اہل ہزار روتے ہیں، ایسے بے کس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور جس نے ہے بڑا غم دیکھا، اپنا گھر لٹتے ہوئے 10ویں محرم دیکھا، اپنے انصار رفیقوں کو لبے دم دیکھا، اکبر و قاسم و عباس کا ماتم دیکھا، صبح سے شام تلا لاشوں پہ لاشیں لایا، اس کے ایک لاش کوئی بھی نہ اٹھانے آیا۔ آ رہا ہے تابوت حسین علی، آ رہا ہے تابوت حسین علی، آ رہا ہے تابوت حسین علی، واویلا 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 واویلا۔ جب بھی تابوت یہ اٹھتا ہے کہیں واویلا، شام سے اس کی بہن آتی ہے کرنے گریا، ساتھ ایک بچی بھی آتی ہے سنانے نوحہ، اپنے بابا کے عزاداروں کو دیتی ہے دعا، دوڑ کے بابا